الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عربی گرامر کا یہ 11واں سیشن ہے۔ اس میں ہم فعل ماضی معلوم یا فعل ماضی معروف اس کی بات کریں گے، اور آج جس پیٹرن کے الفاظوں پہ ہم غور کرنے جا رہے ہیں اس باب کا نام، اس ایسے الفاظوں کے مجموعے کا نام ہے افتعال۔ یعنی ہم جتنے بھی لفظ آج لے کے آئیں گے وہ افتعال کے وزن پہ ہوں گے، آواز بھی ایسی آئے گی اور حروف کی تعداد بھی سملر ہوگی۔ جیسے افتعال کے وزن پہ ہم دیکھتے ہیں استماع، اقتصاب، اقتراب، احتمال اور اجتناب، یہ سارے الفاظ افتعال کے وزن پہ ہیں۔ اب ان کے معنی پہ ذرا غور کر لیتے ہیں ایک ایک کے۔ استماع کا معنی ہے سننا، اقتصاب کمانا، اقتراب قریب ہونا، احتمال اٹھانا، اجتناب پرہیز کرنا۔ اب ان سے ہم فعل ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں گے، اور وہ بھی اس کا بھی ایک وزن ہم باب افتعال سے جو ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے افتعالہ۔ افتعالہ کے وزن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان الفاظوں سے ماضی بنائیں گے تو وہ بنے گا استمع، اقتصب، اقترب، احتمل، اجتنب۔ آپ نے غور کیا ان صیغوں میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، مثلا شروع میں الف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دراصل حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت لگ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ سب میں کامن ہے۔ اور تیسرا حرف جو تا ہے اس کو دیکھیں تو تمام صیغوں میں، تمام الفاظ میں یہ تا موجود ہے، لہٰذا جو مشترک حروف ہیں ان کو ہم کاٹ دیں۔ یہ میں نے حمزہ کے اوپر بھی لائن لگا دی اور تا کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کو کاٹ دیا، تو باقی تین حرف جو بچے ہیں یہ مادے کے حروف ہیں۔ اب ہم ان پہ ایک ایک کر کے ان الفاظوں کے مادے پہ غور کر لیتے ہیں۔ استمع کا مادہ ہے سین میم عین، اور اقتصبہ کا قاف سین با، اقتربہ کا قاف را با، اور احتمالہ سے ہا میم لام، اور اجتنابہ سے جیم نون با، یہ مادے کے حروف آ گئے یعنی روٹ لیٹرز۔ اب یہ تین رہ گئے ہیں، تین حروف سے بھی ماضی بنتا ہے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں، جسے کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد، یعنی محض تین حرفوں والا فعل۔ تو اب یہ تین حرف بچ گئے، تو ہم اپنے سبق کو پھر دہرا لیں، دوبارہ تازہ کر لیں۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے تین حرفوں والا کہ اس سے جو ماضی بنے گا اس پہ پہلے حرف پہ زبر اور آخری پہ زبر آئے گی، درمیان والے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ زبر زیر پیش میں سے کیا آتا ہے۔ تو ان الفاظوں پہ ہم غور کریں تو آج یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ درمیان والے حرف پہ حرکت چینج ہوتی جائے گی۔ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے استماع، اس سے استماع بنا تھا، سین میم عین اس کا مادہ ہے، اس سے ثلاثی مجرد بنا سمع، اور دوسرے سے بنا کسبہ، اور تیسرے سے بنا کاروبا۔ اب غور کریں ان تینوں میں پہلے میں درمیان والے پہ زیر آیا ہے، دوسرے پہ درمیان والے حرف پہ زبر آیا ہے، اور تیسرے میں درمیان والے حرف پہ پیش ہے، جبکہ پہلے اور آخری پہ سب پہ زبر ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی ایسا فعل جس میں مادے کے تین حروف ہیں، البتہ حرکات اس کی درمیان والے حرف پہ بدل رہی ہیں۔ اسی طرح سے اب اگلا لفظ ہے احتمال، جس سے احتمال ماضی بنا اور اس سے حملہ بنا ثلاثی مجرد کا فعل، اور اجتناب سے اجتنبا ماضی ہوا اور اس سے ثلاثی مجرد بنا جنابا، یا نون پہ زیر بھی آئے گی جانبا۔ آپ دیکھیں کہ جو ماضی بنے ہیں یعنی کچھ تو ابواب ثلاثی مجرد کے ماضی بن گئے، یہ سمع، کسبہ، کروبہ، حملہ، جنبہ، اور باقی جو افتعال سے جو ہم نے ماضی بنائے ہیں استمع،
اکتسبا، اقتربا، استعمالا، اجتنبا. تو اس میں 3 حروف کے ساتھ کچھ اور حروف بھی ہیں، 2 جو کامن تھے ہم نے جن کو ڈیلیٹ کیا. تو ان 2 اضافی حروفوں کی وجہ سے یہ باب کہلاتا ہے ثلاثی مزید فی. یعنی مادہ تو اس کا 3 حرفوں پہ ہے، لیکن اس میں 2 اضافی حرف بھی ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. تو یہ 2 تقسیمیں ہو گئیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. آج کل ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب ان پہ غور کر رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے الفاظ آتے ہیں. اب رہ گیا ان سے گردان کرنے والا معاملہ، تو وہ آپ نے پہلے سے کی ہوئی ہے، دوبارہ دہرا لیتے ہیں. ایک گردان میں آپ کو کرواؤں گا اور باقی آپ خود سے کریں گے. مثلا سامعہ ثلاثی مجرد سے گردان ماضی کی ہوگی سامعہ، سامعا، سامعو، سامعت، سامعتا، سمعنا. سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. سنا اس ایک مرد نے، ان 2 مردوں نے، ان سب مردوں نے، اس ایک عورت نے، ان 2 عورتوں نے، ان سب عورتوں نے. علل آخر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. آگے حاضر کے صیغے ہوں گے تو سنا تو نے، تم دونوں نے، تم سب نے، تو ایک عورت نے، تم 2 عورتوں نے، تم سب عورتوں نے، میں نے اور ہم نے. یوں ترجمہ ہو جائے گا اس کا. اب اگر اس کا دیکھیں ماضی اپنا ثلاثی مزید فی استمع، تو اس سے بھی ہم ماضی بنائیں گے. اور اس میں سننے کا مفہوم تو موجود ہے، لیکن سننے کے مفہوم میں اہتمام پایا جائے گا. یعنی سمع سننا جو ہے وہ محض ہیرنگ ہے، سننا ہے. اور استمع جو ہے یہ سننا ہے بڑے غور سے، توجہ سے، جس کو محاورے میں کہا جاتا ہے دل کے کانوں سے سننا. تو یہ اس طرح کا سننا جس میں پورا متوجہ ہو انسان، تو وہ استماع کہلاتا ہے. تو اس کا معنی ہوگا استماع، سن لیا اس ایک مرد نے بڑی توجہ سے، یعنی دھیان سے سنا. یعنی اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں لسننگ، جس میں پوری توجہ ہو. تو اس سے ماضی کی گردان اور مل کے ہم کر لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ، جن کو یہ زبان پہ چڑھ گئی ہو گردان میں، میرے ساتھ بولیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا سبق بھی پکا ہوگا. استمع، استمع، استمعوا، استمعت، استمعتا، استمعنا. نا یہاں چھوٹا ہے، استمعنا. ہاں، استمعتا، استمعتما، استمعتم، استمعتی، استمعتما، استمعتن، استمعتو، استمعنا. تو اس ترتیب سے آپ یہ جو سارے باقی الفاظ ہیں، یعنی استماع پہ ہم نے کر لیے اکتسبا، اقتربا، استعمالا، اجتنبا، اس کی خود سے گردان بنائیں اور اس کی پریکٹس کریں. ہو سکے تو ایک ایک اسپیسیمن کے طور پہ لکھ کے لے آئیں، تاکہ اگر غلطی ہو تو وہ دور ہو جائے اور پھر آئندہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی اس عمل میں اور آسانیاں عطا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.